बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान सख्त तल्ख जुमलों का तबादला, और मुनीब अख्तर साहब बार बार बात दोहराते रहे कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम थी। 13 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करा है मखसूस नशिस्तों के मामले पर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तहरीक इंसाफ जनाब यहाँ पर गए हुए हैं कि मखसूस नशिस्तें उनकी बनती हैं, उनको दी जाएँ। और आज जो पहली समाअत थी उसमें जो रिमार्क्स सामने आए हैं, जिनमें जनाब अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब भी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये छाए रहे। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब झुंझलाहट का शिकार नजर आए, मुश्किल में नजर आए, परेशान नजर आए, क्योंकि बार बार उनको टोकना पड़ा था कि मामला बल्ले के निशान की तरफ ना जाए, क्योंकि काजी फाइसा साहब ना सिर्फ बल्ले का निशान छीन चुके अपने फैसले के जरिए, बल्कि बरतानवी हाई कमीशन को खत भी लिख चुके कि जी आप इस पर सवाल ना उठाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। 8 मरतबा, कम से कम 8 मरतबा काजी फाइज ईसा साहब ने टोका, रोका फैसल सिद्दीकी एडवोकेट को कि जनाब आप ये अपनी बात करें, ताकि जजेस सवाल ना कर सकें। बार बार उनका मसला ये था कि सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल हो रहे थे उससे पता लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें छीनने का फैसला जो है वो फारिग है, वो गलत है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से बात हुई कि जी पीटीआई ख़त्म तो नहीं हो गई, और ये कि जी वो एक जमात ही नहीं है, फिर सारा ड्रामा हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल किया गया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक जमात भी मान लिया गया कि हाँ, ये जितने भी लोग आज़ाद उम्मीदवार थे, इनको आज़ाद उम्मीदवार पहले किस तरह इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, उनके पास ये इख्तियार था भी या नहीं था, ये भी सवाल हुआ है। और फिर उन लोगों को आपने मान लिया कि हाँ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, मगर उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तें आप नहीं दे रहे। तो ये सारा मामला बड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का दोगलापन हर तरह से, कि तहरीक इंसाफ को एक फंसाने की कोशिश। बड़ा वाज़ेह तौर पर मुनीब अख्तर साहब ने कह दिया कि हम हकीकत से किस तरह पर्दा कर सकते हैं या आंखें चुरा सकते हैं। लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। और फिर साथ उन्होंने जो बात जहां पर काजी फैसा साहब के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, वो ये था मामला कि काजी फैसा साहब ने कहा कि जी आप अपनी बात करें, ये सवाल जवाब जो है इससे हटें। उन्होंने ये भी कहा कि जी एक दफ़ा मैं इस तरह पेश हुआ और मैंने कहा कि जी जब आपने माइंड ही अपना मेकअप कर लिया, आप सोच चुके हैं, तो फिर मैं अपने आर्गूमेंट्स ही नहीं देता, तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप बात नहीं कर रहे, फैसल सिद्दीकी कह रहे थे। तो इस पर मुनीब अख्तर साहब बड़े गुस्से में आए, नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं इस तरह करना चाहिए, मैं इस पर रिएक्ट करता हूँ, या मैं इस पर ये बात कहूँगा कि ये गलत बात हुई है। सवाल करना हर जज का हक है और उससे नहीं रोका जा सकता, और हम यहाँ बड़े ओपन माइंड के साथ बैठे हुए हैं, हम कोई फैसला नहीं कर चुके, लेकिन सवाल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जब जब अतर मिनल्ला साहब या कोई और जज इस तरह का सवाल करता था, या जैसे ही मामला बल्ले के निशान की तरफ जाने लगता था, काजी फाइज साहब मुश्किल में नजर आते थे, साथ ही कुछ ना कुछ सवाल करते थे, इधर उधर की बात कर देते थे, नहीं ये करे क्योंकि काजी साहब बल्ले का निशान छीन चुके हैं। ऐसा फैसला नहीं हुआ, बाहर की दुनिया भी इस पर बात करती है। अब मैं आपके सामने जो अहम तरीन रिमार्क्स हैं, जो प्रोसीडिंग्स में चीज़ें हुई हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। मगर साथ आज ये भी हुआ, बड़ा हाईलाइट हुआ कि जी बिजली चली गई, और फिर सब हैरान हुए। तो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि लें जी अब तो बिजली ही चली गई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी मेरे दफ्तर को ही बंद कर दिया गया है, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं ला सका। तो खैर काजी फैसल साहब ने कहा जी शायद सिर्फ एसी बंद हुए हैं। ये भी वक्त आ गया कि जनाब लाइट ही चली गई। फिर जो ही बैरिस्टर गौहर जो खुद वकील हैं, चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, अब तो वो बात करना चाहते थे रोस्टम पर आकर। काजी साहब ने कहा नहीं, गैर मुतल्लका शख्स नहीं, हम सुनेंगे नहीं, सिर्फ वकील बात करें, बैठ जाएं आप, हम तकरीर नहीं करने देंगे, फलानी करने देंगे। भाई वो भी वकील हैं, लेकिन नहीं। हत्ता कि सलमान अकरम राजा साहब बात करना चाहते थे, सिर्फ 5 मिनट मांग रहे थे, बार बार उन्होंने दरखास्त की। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा नहीं, हम आपको नहीं सुनेंगे, पहले हम जनाब फैसल सिद्दीकी को सुन लें, पहले उनको सुनेंगे। वो कहते मेरी एक दरखास्त है, उसके बाद हो सकता है मामला किसी और तरफ जाएं। लेकिन काजी फैसल साहब ने कहा नहीं जी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी होगी है 11:30 बजे तक। फिर जनाब यानी फुल कोर्ट होगी, तमाम जजेस होंगे और सवाल जवाब होंगे, और बड़ी चीज़ें फिर सामने आएंगी। अब जनाब इनमें अहम रिमार्क्स ज़रा सुनिएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा फैसल साहब ये सारा मामला अवाम का है, अवाम को इनके हक़ के नुमाइंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता। यानी जमात अलग बात है, तहरीक इंसाफ होना, बल्ले का निशान होना वो अलग चीज़ है, मसला अवाम का है। उनसे आप हक़ छीन रहे हैं, आइन की बुनियाद के खिलाफ जा रहे हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था। अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, अवाम ने तो एक पार्टी को वोट दिया था, यानी तहरीक इंसाफ को। अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं।
عوام نے کسی آزاد کو نہیں بلکہ سیاسی جماعت کے نامزد افراد کو ووٹ دیے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں کوئی نشست نہیں جیتی تھی، الیکشن کمیشن کے احکامات میں کوئی منطق نہیں لگتی۔ الیکشن کمیشن ایک جانب کہتا ہے سنی اتحاد الیکشن نہیں لڑی، ساتھ ہی پارلیمانی جماعت بھی مان رہا ہے۔ اگر پارلیمانی جماعت قرار دینے کے پیچھے پی ٹی آئی کی شمولیت ہے تو وہ پہلے ہو چکی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت سے نہیں روکا۔ الیکشن کمیشن کہہ سکتا تھا کہ اس جماعت نے تو الیکشن نہیں لڑا، الیکشن کمیشن نے مگر ایسا نہیں کیا، لوگوں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کیا۔ جب 3 دن کا وقت گزر گیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہہ دیا آپ تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، یعنی انہوں نے شمولیت اختیار کر لی، ان کو مان لیا اور پھر کہا جی آپ کو تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ یہ تو ان کو ٹریپ کیا گیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اب وہ لوگ کہہ سکتے ہیں آپ نے شمولیت کروائی، اب میں اپنا حق مانگنے آیا ہوں کہ آپ نے کہا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں، اب ہمارا حق دیں، مخصوص نشستیں دیں۔ الیکشن کمیشن پہلے شمولیت درست مانتا ہے، بعد میں مخصوص نشستیں بھی نہیں دیتا۔ رکن اسمبلی کہہ سکتا ہے پہلے شمولیت سے روکا نہیں تو اب حق بھی دیں۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے ریمارکس ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب سلمان اکمل راجہ اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ روسٹرم پر آئے۔ جب آغاز ہوا اور سماعت کے آغاز پر جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے پھر آغاز کیا اور انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے اور انہوں نے ایک ایک پارٹی کے حوالے سے بتایا کہ کس کی کتنی نشستیں ہیں، کیا ہے۔ اچھا، پھر جناب پھر 2 مختلف درخواستیں بھی آئیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں کہا ہماری حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہے، پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر پر عمل نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی۔ سپریم کورٹ پہلے سماعت پر پشاور ہائی کورٹ کے متعلقہ فیصلہ معطل کر چکی۔ سلمان اکمل راجہ نے کہا کہ ایک متفرق درخواست فریق بننے کی میں نے کمل شوذب کی جانب سے دی ہے، جس پر جسٹس قاضی فیصل نے استفسار کیا کہ فیصل صدیقی کو دلائل مکمل کرنے پھر آپ کی باری آئے گی۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں، 77، یعنی وہ اگر تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں سوچیں بات کہاں سے کہاں جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے ساری جماعتوں کی تفصیل بتائی۔ اچھا، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جے یو آئی، ان سب نے جناب مخالفت کی کہ نہیں 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 یہ سیٹیں جناب تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل یا ان کی درخواست مانی جائے، ان کو نہیں مل سکتی۔ اچھا، جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ ہمارے سامنے ایک محدود سوال ہے، کیا مخصوص نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کہ کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی بدستور قائم تھی؟ فیصل صدیقی نے کہا الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا تھا، یہ الیکشن سے پہلے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 10 جنوری کو الیکشن کمیشن کا حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ 22 دسمبر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ فیصل صدیقی بولے کہ الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا انتخابی نشان واپس ہونے سے سیاسی جماعت تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے؟ یہ قاضی فیصل صاحب نے تو فیصلہ دیا، انتخابی نشان اسے چھین لیا، لیکن کیا اس کے سارے حقوق ختم ہو گئے تھے؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے فہرستیں جمع کرائیں لیکن الیکشن کمیشن نے تسلیم ہی نہیں کی مخصوص نشستوں کے لیے کہ بھائی اگر ہم جیتے ہیں تو یہ لوگ ہم مخصوص نشستوں پر خواتین کے لیے جو ہیں جو اقلیتوں کے لیے یہ نامزد کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی یہ نشستیں الیکشن کمیشن نے مانی ہی نہیں، پھینک دیں۔ چیف جسٹس بولے کہ سوالات کو چھوڑیں، اپنے طریقے سے جواب دیں۔ یہ بار بار یہی کہ وہ سوال نہ کریں کیونکہ سوال میں پھنستے ہیں سب۔ فیصل صدیقی نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ شکر ہے ابھی آپ نے سوال نہیں پوچھے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا فل کورٹ میں بیٹھنے کا مزہ اور تکلیف یہی ہے۔ یہ اب اس پر بڑی چیز وائرل ہو رہی ہے، منیب اختر کی مسکراہٹ اور قاضی فیصل صاحب نے سر پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تصویر وائرل ہو رہی ہے، قاضی صاحب نے سر پکڑا ہوا ہے اور منیب اختر صاحب جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں۔ تو خیر یہ بھی کوئی موقع ایسا ہوگا تو بس چونکہ لائیو کوریج ہے اس میں لوگوں نے وہ تصویر لے لی اور اسی دوران یہ چیز وائرل ہونے لگی کہ بھائی ایک طرف قاضی صاحب نے سر پکڑا ہوا ہے اور منیب اختر صاحب ہنس رہے ہیں، یہ بھی موقع ایک بیچ میں آیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف جا سکتا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 218(3) کا حوالہ دینا بہت پسند ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا فیصل صاحب یہ سارا معاملہ عوام کا ہے، عوام کو ان کے حق نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر کہا کہ جی منیب اختر صاحب نے بھی کہا کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو الیکشن کمیشن کیا کرتا رہا، اس کو نہیں پتا تھا کہ جناب اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر سے چیزیں ادھر کر دیں اور وہ غلطی ساری اب تحریک انصاف کے کھاتے میں آپ ڈال دیں گے۔ اچھا، چیف جسٹس اور فیصل صدیقی کا بھی بیچ میں مکالمہ ہوتا رہا کہ جناب آپ اس طرف آئیں اس طرف آئیں۔ اس کے ساتھ تلخ جملوں کا جو تبادلہ ہوا وہ سنیے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں، ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے، آپ اپنے دلائل نہیں دیں گے تو مجھے کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کی جانب سے کیا لکھنا ہے؟ میرا خیال ہے فیصل صدیقی صاحب ہم آپ کو سننے بیٹھے ہیں۔
جسٹس منیب اختر بولے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، یعنی قاضی فیصل صاحب کا بیان ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، فل کورٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق حاصل ہے، جس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ فیصل صاحب آگے بڑھیں، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی تھی، یعنی منیب اختر صاحب جب ناراض ہو گئے تو کہتے ہیں میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی تھی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، صاف صاف ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب کو سنا رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت سے نہیں روکا، اور پھر جب سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد جناب انہوں نے شمولیت بھی اختیار کر لی، نشستیں بھی نہیں دیں، یہ سارا جو میں نے آپ سے عرض کیا، اور یہ سب باتیں جناب ہوتی رہی ہیں۔ یہ آج کی سماعت کی اہم ترین چیزیں تھیں، اور چند اور باتیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک وقت میں یہ بھی آیا، آپ تو کہتے ہیں ہماری بغیر بلے کے بلے بلے ہو گئی جسٹس منیب اختر، کیونکہ فیصل صدیقی نے کہا کہ جی ہم سے تو بلہ چھین کے کہا گیا کہ آ کر بیٹنگ کریں، اب قاضی فیصل صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سنا رہے ہیں طریقے سے کہ جناب ہم سے تو بلہ چھین لیا گیا اور اس کے بعد آ کر کہا گیا کہ بیٹنگ کریں۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں ہماری بغیر بلے کے بلے بلے ہو گئی۔ تو جسٹس عرفان سعادت بولے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ مومن ہے تو تلوار کے بغیر بھی لڑتا ہے، یعنی بلے کے بغیر بھی آپ لڑ گئے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بہرحال یہ چیزیں جناب بڑی ہائی لائٹ ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ان میں کچھ ایسے کلپس بھی ہیں چند سیکنڈ کے جنہوں نے ہلا کر رکھا ہوا ہے، بلکہ خاص طور پر وہ کلپ جس میں منیب اختر صاحب جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی غلط ہے۔ یہ میرے پاس جناب یہ 1 منٹ 16 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے، یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کیونکہ یہی سب سے عام ہے کہ جہاں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، یہ ہے جس نے تھرتھلی مچائی ہوئی ہے وہ کلپ۔ اور اس کے علاوہ ایک 3 منٹ کا بھی ہے جہاں ترمن اللہ صاحب، جمال خمندو خیل صاحب نے اڑا کر رکھ دیا ہے کہ جی کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ سب کچھ کرنے کا اختیار بھی تھا کہ جناب وہ اس طرح سے لوگوں کو محروم رکھ سکتا ہے، چلے بلہ چھیننے کا تھا لیکن اس کو بطور آزاد امیدوار بھی وہ مان لے کہ جی یہ پارٹی نے مانا کہ ہمارے امیدوار ہیں، امیدوار بھی مان رہے ہیں کہ ہمارا پارٹی سے تعلق ہے، ہم ٹکٹ بھی جمع کرا رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کیا کہ وہ ان کو آزاد ڈکلیئر کر دے؟ پارٹی بھی ہے، بلہ چھین لیا الگ بات، لیکن پارٹی تو نہیں ختم ہو گئی، پارٹی ٹکٹ الاٹ کر رہی ہے، ٹکٹ لینے والا کہہ رہا ہے میں اس جماعت سے ہوں، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہیں تم اس جماعت سے نہیں ہو، ہم اس کو جماعت ہی نہیں مانتے، اس کے پاس نشان نہیں ہے، یہ جماعت ہی نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ اور ان آزاد کو بعد میں کہتے ہیں ہاں تم سنی اتحاد کونسل کے ہو، اس کو مان بھی لیا، نوٹیفیکیشن بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو سیٹیں بھی نہیں دیں، مخصوص نشستیں بھی نہیں دیں۔ تو یہاں پر سارے پھنس گئے ہیں۔ تو یہ کلپ سنیے جناب جہاں پر جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فیصل صاحب کے درمیان ذرا تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا۔ At that moment matter, please, I'll be waiting for you to say, give us the facts. Page 40. کہہ رہے ہیں آپ بات کریں جناب، آپ بات ہی نہیں کر رہے، آپ جواب دینے لگ جاتے ہیں سوالوں کے، آپ کیوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں۔ اب لائٹر نوٹ پر آ گئے جب ان کو لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے ججز کہا کہ آپ نے اگر فیصلہ کر لیا تو میں بات نہیں کرتا۔ اب منیب اختر کا سنیے، اچھا یہ سنیے گا، جب انہوں نے یہ کہا تو اس پر جناب منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ بڑی غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا آپ بات کر لیں، ہم نے جو کرنا ہوگا کر لیں گے، سوال بعد میں ہوتے رہیں گے، جو بھی ہے آپ بس اپنی بات مکمل کریں، ختم کریں۔ یعنی وہ جو سوال ترمن اللہ، منصور علی شاہ، جمال خمندو خیل، خاص طور پر منیب اختر صاحب جو کر رہے تھے، وہاں سے مسئلہ ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ تو یہ 1 منٹ 16 سیکنڈ کا کلپ ہے، آدھا تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب آگے منیب اختر صاحب ہیں، انفیئر اسٹیٹمنٹ، آگے چلیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میں یہ بیان بڑا غلط ہے، یہاں پر سارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہے مرد یا عورت جج وہ جو سوال کرنا چاہے اس کو پورا حق ہے، اور اس کو سوال کرنے چاہیے، سوال سے نہیں روکا جا سکتا، یہ فل کورٹ ہے۔ اس طرح کا مفروضہ نہیں بنانا چاہیے کہ مائنڈز میک اپ ہو چکے ہیں، ججز سوچ کر بیٹھے ہیں جو انہوں نے کہنا ہے کرنا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بڑی غلط سٹیٹمنٹ ہے، غلط بیان ہے۔ قاضی فیصل صاحب کو صاف صاف کہہ رہے ہیں وہ، اور قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے ایسے ہی کہا تھا، میں نے تو ایسے ہی لائٹر نوٹ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ فیصل صاحب آپ چلیں
नहीं, प्लीज आर्ग्यू कीजिए. In defense of the Chief Justice, I think it was on the lighter note, sir. Right, I'll repeat what I said and I'll say it. Sir, आप भी lighter note पे ये कहते हैं. फैसल साहब आप आर्ग्यू करेंगे केस या नहीं करेंगे? Page 14. वो बार बार वो कहते हैं कि हालांकि वो काजी साहब के लिए कह रहे हैं कि चले जी अब मुनीब अख्तर साहब ने ऐसे जुमले बोल दिए सख्त, तो काजी साहब को समझ नहीं आ रहा, कहते लाइटर नोट. फैसल सिद्दीकी एडवोकेट भी साथ दे रहा है कि अच्छा नहीं चले, मैं कहता हूँ जी काजी साहब ने जरा लाइटर नोट पर इस तरह की बात कर दी. लेकिन काजी साहब कहते हैं नहीं जी अब आप बात करेंगे नहीं करेंगे. वो तो बात हो गई ना. लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उसी पर थे कि आप जज को सवाल करने से नहीं रोक सकते. वो बार बार ये बात कर रहे थे. तो ये क्लिप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है. इसके अलावा मैंने जो बताया तरमिनुल्लाह साहब के सवालात और जो बातें उन्होंने पूछी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये सब क्या है, किस तरह से ये सब कुछ किया जा सकता है मखसूस नशिस्तों पर. तो जजेस जो हैं वो ऐसे से सवाल कर रहे हैं कि लाजवाब कर रहे हैं. तो अभी ज़ाहिर है अभी ये केस चलेगा. अभी फैसल सिद्दीकी के बाद शायद सलमान ख्वाजा साहब भी बात करेंगे, उसके बाद जनाब नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI ये सब बात करेंगे कि नहीं ये सीटें हमें चाहिए, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमें दो तिहाई अक्सरियत चाहिए ताकि फिर जनाब पता नहीं हम क्या क्या कर सकें, आइन में तब्दीली ला सकें. लेकिन अभी तक जनाब मामला जो है वो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है. पूरी कौम देख रही है कि क्या हो रहा है. अल्लाह हाफ़िज़.